بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ مسلمانوں کی ایک بستی میں دھماکہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس قدر تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ہمیں اسکول یا کالج کے امتحان میں ناکامی پر ہوتی ہے۔ کہیں ہمارے نظریات مٹ رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہوتا ہے، ہم اس قدر اذیت میں نہیں ہوتے جس قدر اذیت ہمیں دوستوں کی ریس میں پیچھے رہ جانے پر ہوتی ہے یا کرکٹ یا ہاکی کا ایک میچ ہار جانے پر ہوتی ہے۔ دراصل یہ ثمرہ ہے اس کیریئر کونسلنگ کا جو ہمارے ذہنوں میں نقش ہے، اور اس کے قصوروار ہم خود ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے اساتذہ ہیں اور ہمارے دوست عزیز و اقارب ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیریئر کونسلنگ کے نام پر ہماری جو ذہنی تربیت کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ شاید ہی آپ کے ذہن میں اس کے سوا کچھ باتیں آئیں کہ اچھی نوکری ہو، معاشرے میں عزت ہو، اچھا نام ہو، دولت ہو، میرا خاندان اچھے اسپتال سے علاج کروائے، میرے بچے اچھے اسکول جائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اور میں اپنے فیلڈ میں سب سے آگے ہوں۔ اس میں امت کی فکر کہاں ہے؟ اس میں نظریات کی بقا کہاں ہے؟ ہم اپنے آپ کو مناتے ہیں پہلے کہ دیکھو امت کی اصل بقا جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم نظریات کی جنگ لڑیں، ہم اس امت کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر آئیں۔ بڑی مشکل سے ہمارا ذہن قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگلے ہی مرحلے ہمارے والدین آ جاتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں۔ دراصل وہ محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ کہیں میرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے، اپنے دوستوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس فیلڈ میں بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ڈاکٹر ہے اور اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ کو چھوڑ کے کسی میدان میں لڑنا چاہتا ہوں یا میں مذہبی علوم سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گے کہ بیٹا آپ اس فیلڈ میں خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ اگر کہے کہ ابو میں CSS کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خوشی خوشی جانے دیا جائے گا۔ خدمت کا زیادہ مستحق کون ہے، امریکہ یا افغانستان؟ لیکن اگر کوئی بچہ افغانستان میں خدمت کے لیے جانا چاہتا ہے، اپنی طب کی ڈگری کو وہاں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کا معاشرہ، اس کے والدین روکیں گے۔ لیکن اگر وہی بچہ انگلینڈ یا امریکہ جانا چاہتا ہے تو اس کو خوشی خوشی جانے دیا جائے گا، حالانکہ خدمت کا زیادہ مستحق افغانستان ہے، صومالیہ ہے، شام ہے، فلسطین ہے۔ دراصل ہمیں اسی فیلڈ میں کہا جاتا ہے جہاں ہمیں ظاہری فائدہ بھی ہو۔ اگر ہمارے والدین بھی ہماری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ہمارے رشتہ دار، یہ معاشرہ ہمارے والدین کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہاں میں والدین سے کہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں اولاد کو فتنہ کہا، اور فتنہ اس لیے کہا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے غافل نہ کر دے، کہیں آپ اولاد کی محبت میں حرام حلال کی تمیز نہ بھول جائیں۔ اگر آپ اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، تو یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ ہے۔ خدا نخواستہ کل یہ کہا جائے کہ نماز پر پابندی ہے اور نمازیوں کو جان سے مارا جائے گا، تو جیسے یہ ذہنیت ہماری چل رہی ہے تو شاید ہمارے والدین، ہمارا معاشرہ، ہمارے اساتذہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ بیٹا آپ دل میں اللہ کو یاد کیا کریں، نماز کی کیا ضرورت ہے، دل میں بھی تو اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ امراض ہم میں کیوں پھیلے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود کو پہچانا نہیں ہے۔ خود کو پہچاننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ہمارا کیریئر یہ ہو کہ ہمارا دل اللہ کی محبت میں تڑپے، اللہ کے خوف سے تڑپے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپے، امت کی فکر میں تڑپے، وہ فکر جس میں اللہ کی رضا ہو۔ ہماری آنکھیں ایسی ہوں جو اللہ کی محبت، اللہ کے خوف میں نم ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں روئیں، جو امت فکر میں آنسو بہائیں، وہ آنسو جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ ہمارا ایک کیریئر یہ ہو کہ جب ہمارا سامنا اللہ کے سامنے ہو
تو ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی خاطر باتیں صحیح ہیں، تیر سہے ہیں، تانے سہے ہیں، ناراضگیاں سہی ہیں، ذلتیں برداشت کی ہیں، یا اللہ آپ ہمیں اپنا معاوضہ دیں، ہمیں الاؤنس دیں۔ اور اللہ مسکرا کر دائیں ہاتھ میں ہمیں ہمارا اعمال نامہ پکڑائے اور کہیں اس کو جنت میں لے جاؤ اور میرے دیدار کی تیاریاں کرواؤ۔ ہمارے سروں پہ وہ تاج رکھے جائیں جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہو، ہمارے والدین کے سروں پہ وہ تاج رکھے جائیں، روز محشر ہم عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ یہ دراصل کامیابی ہے، یہی ہمارے کیریئر ہونا چاہیے، ہم جس فیلڈ میں بھی ہوں۔ ہم اس امت کی بھلائی کا سوچیں، ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہو کہ امت کی بقا کس میں ہوگی، جہاں ہماری زیادہ ضرورت ہو ہم اپنی خدمات وہیں دیں، اس کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ ہم ذرا کم کمائیں گے لیکن ہم ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمیں کیریئر کونسلنگ کے لیکچر دینے والے لوگ رات کو خود ہیلپ گولیاں کھاتے ہیں، صبح ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ کیا کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک سپورٹیو ٹریٹمنٹ پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جو بھی میسر ہے اس میں آپ خوش ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی رضا شامل ہو۔ انشاءاللہ اگلی بار جو ویڈیو ہوگی وہ تصوف کے کسی مضمون پر ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر سوچیں گے کہ ہم کیریئر کے نام پہ کہاں جا رہے ہیں اور ہماری توانائیاں کہاں پہ صرف ہو رہی ہیں۔ اور سلام، اللہ حافظ۔